السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 54 تا 58، اور الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 19 کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے، آپ کی دعوت اور دعوت کے مقابلے میں قوم کی ہٹ درمی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دشمنی اور مخالفت میں آپ پر مختلف قسم کے سخت الفاظ بولے گئے، اور بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو شہر کے جو 9 بڑے لوگ تھے، 9 جماعتوں کے سردار، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم اب زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تعارف ارشاد فرمایا، یہ خود فساد فی الارض کرتے تھے، انہوں نے ایک ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اور یہ 9 اشخاص جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور بالآخر اونٹنی کو سب سے پہلے ہلاک کیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کو وہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ادھر سے وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور ادھر سے ہم نے تدبیر کی، اور تدبیر جو ہے وہ اللہ کی کامیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے سب کو تباہ کر دیا، ان کی جو بستیاں ہیں، ان کے جو گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور سچی جماعت حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کامیاب ہوئی، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بھی پہلے مختلف جگہوں پہ گزر چکا ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا، اللہ رب العزت ایک واقعہ کو دہراتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے، قومیں شعور حاصل کر لیں، سمجھنا شروع کر دیں۔ بعض جگہ اجمالی گفتگو ہوتی ہے اور بعض جگہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہاں قوم لوط کا جو سب سے بڑا مرض ہے، بیماری ہے، اس کی نشاندہی کی گئی، اور جب لوط علیہ السلام نے اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کی، رہنمائی ارشاد فرمائی، تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، قوم نے آپ کی مخالفت کی، وہ دشمنی پر آگے اتر آئے،
اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ لوط کو اس بستی سے نکال دیتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ کے نبیوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو امراء ہیں، وہاں کے سردار ہیں، اشرافیہ ہیں، وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی تو باز ہی نہیں آ رہا، یہ ہم سے سمجھوتا ہی نہیں کر رہا، تو وہ کوشش کرتے ہیں اس کو قتل کر دیں، اس کو وہاں سے نکال دیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں آپ کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، آپ پہ پتھراؤ کر دیں گے، یعنی مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب حق اور باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ حق کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ آئے اور غالب ہو جائے، جاء الحق وزہق الباطل، لیکن اگر حق اور باطل کی ہم آمیزش کر دیتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، وہ تو پہلے سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے۔ جہاں بھی ظلم کا نظام ہوا ہے وہاں حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے مذہبی لوگ، سکالر لوگ، جو بڑا اپنے آپ کو فلسفے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بڑے سمجھتے ہیں، وہ بھی کمپرومائز کر کے چلتے ہیں، جبکہ دین میں، دین اسلام میں، اللہ کی تعلیمات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اس کو ہم ملا نہیں سکتے اور نہ ہی حق کو چھپا سکتے ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپا بھی نہیں سکتے ہم۔ تو اس طرح اللہ کے نبیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے بھی ہو، یعنی آپ یہ بے حیائی کا کام جو کر رہے ہو، گندا کام کرتے ہو، برا کام کرتے ہو، تم دیکھ بھی رہے ہو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم دوڑتے ہو اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے مردوں کی طرف، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو ایک بے سمجھ، جاہل، احمق، اجڑ قوم ہو۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا جو رشتہ پیدا فرمایا ایک نکاح کے ذریعے سے، اتنا پاکیزہ رشتہ ہے یہ۔ اللہ نے مرد اور عورت میں جو جنسی خواہشات رکھی ہیں اس کی تکمیل کا ایک سسٹم بنا دیا، اور اسی سسٹم پر ایک فیملی سسٹم بنا دیا، آئلی سسٹم بنا دیا، پورا قومی نظام بنا دیا۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس فطرتی طریقے کو چھوڑ کے غیر فطرتی طریقہ مردوں کے ساتھ یہ برا کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انتم قوم تجہلون، یہ ایک بے سمجھ قوم ہے، یہ احمق اور جاہل قوم ہے۔ فما کان جواب قومہ، اب جب بھی کسی نبی کی اعلیٰ فلسفی کے مقابلے میں ان دشمنوں کو جواب نہ آیا تو آگے سے زیادتیاں شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا لیکن سمجھ نہ آئی، دلائل کو بھی نہ سمجھا، آپ کی واعظ و نصیحت کو بھی نہ سمجھا، فطرتی باتوں کو بھی نہ سمجھا، اور ظلم پر قائم رہ گئے، بے حیائی پہ قائم رہے۔ فما کان جواب قومہ، اور اس کا ان کو کوئی جواب بھی نہیں آتا۔ کیا کہنے لگے، الا ان قالوا، کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ جو لوط ہے اور اس کے گھر والے ہیں، یعنی اس کی جماعت ہے، اس کو یہاں سے بستی سے نکال دو، اس کو ہجرت پہ مجبور کر دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں،
یعنی یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ہمیں گندا اور برا کہتے ہیں۔ اب گندوں کے ساتھ اچھوں کا رہنا نہیں بنتا، لہذا ان اچھوں کو، صاف ستھروں کو، پاکیزہ لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ یعنی ہٹ درمی کی انتہا دیکھیے، بے وقوفی اور احمق پن کی انتہا دیکھیے، سمجھنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ ادھر سے وہ یہ پلان کر رہے ہیں، اور ادھر سے یہ پیچھے سورۃ ہود میں بھی بڑی تفصیل سے واقعہ گزرا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی جماعت ہے، ہم نے آپ کو نجات دی، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی سچی جماعت کو نجات دی۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی جو بیگم ہے، آپ کی جو بیوی ہے، عورت ہے، وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکی۔ کیوں؟ وہ ان دشمنوں کی ساتھی تھی، وہ بھی اسی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو عذاب طے کیا، وہ عذاب آیا اور یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو بڑا پھر سخت آتا ہے، اور یہ سب ڈھیر ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بارش نازل کی، پتھروں کی، پتھر برسائے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور کتنا سخت اور برا انجام تھا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی اعلیٰ فلسفی کو نہ سمجھا، حیا پیدا نہ کی، لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو پھر بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ بھی تدبیر کی انہوں نے، اور اللہ نے تدبیر کی اور لوط علیہ السلام اور آپ کی سچی جماعت کو نجات دی، اور ان کو، دشمنوں کو، آسمان سے پتھراؤ کیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات رہنمائی دی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اہل مکہ نے یہی کرنا ہے، آپ کو یہاں سے نکالنے پہ مجبور کریں گے، کبھی استغفر اللہ معاذ اللہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے۔ یعنی ہر وہ کام جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، یہ اہل مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمیں بھی رہنمائی دے دی گئی، قیامت تک یاد رکھیے، جو بھی حق پر ہوگا، سچ پر ہوگا، سچی جماعت ہوگی، جھوٹی جماعتیں ان پر الزامات بھی لگائیں گی، فتویٰ بازی کریں گی، مختلف طریقوں سے دھمکانے کی کوشش کریں گی، ڈرانے کی کوشش کریں گی، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں گی، جیلوں میں بند کرنے کی کوشش کریں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، لیکن اللہ کی سچی جماعت کبھی نہیں گھبرائے گی، وہ انبیاء علیہ السلام کے مشن پر قائم رہے گی، اور اس حق اور سچ کو غالب کرنے کے لیے، اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।